بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، آخری پارٹ۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں انگنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا ہے۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں۔ وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ بھی میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا۔ چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھے طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہوا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ، آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھے عمل میں نے کیے وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا جو ندامت اور عجز لے آئے۔ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں۔ میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گنہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ، گنہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گنہگار نہیں لکھتا، اور تم نے تو مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی۔ تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صالح سے کہہ رہے تھے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی، لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا، اور میں لرزتے دل کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں، نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرائے بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے۔
میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پرندہ لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے۔ اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزلوں تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے آپ کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں باختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، بیت اللہ الحرام میں، کعبہ کے ٹھیک سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد الحرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ تو کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی۔ وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل، وہ خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمان سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز، اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد، تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی میں جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا، پھر ارد گرد نظر ڈالی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے۔ حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل، امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست، تاجر منافع خور، ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں، سیاستدان بد دیانت ہیں، ملازم کام چور ہیں۔ مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھی، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر ظالم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کرا رہا۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو مجھے اپنے پاس ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات میں اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا ہے اور تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے قبول کر کہ میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکیں میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا تھا۔ ایک تو حرم کا طواف، وہ بھی آخری، پھر رات جو کچھ دیکھا اس کے بعد کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا۔ یہ کعبہ اب اسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا، مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا، پے در پے طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبے کو دیکھتا رہا۔
پھر یاس و آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے، آخری دفعہ مسجد الحرام سے باہر نکلنے کا عمل۔ صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور رک کر دوبارہ کعبے کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظر بیت اللہ کا طواف کرنے لگی۔ ابھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا ان بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے۔ عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا۔ اس نے فوراً معذرت خوانا لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میری غلطی ہے، میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر وہ مزید بولے، کچھ غلطی میری بھی ہے، میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا تھا، ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں۔ آپ نے ملنے کی کوئی جگہ طے نہیں کی تھی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ پھر اپنی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ جگہ تو یہی طے کی تھی، باب فاتح کے پاس، بس یہاں رش کم ہوتا ہے، مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے۔ بزرگ نے قدر پریشانی کے ساتھ جواب دیا۔ چلیے پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ باب فاتح پر نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا، پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے، ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں۔ سعی کے دوران میں میری بیٹی اور نواسی سے الگ ہو گیا۔ ہمارے پاس 2 موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے، انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی، مگر خود بھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے، ورنہ نہ جانے کتنی دیر یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی۔ ارے وہ رہی میری بیٹی، بزرگ نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائے یا اپنا راستے پر لوٹ جائے۔ ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے، چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ قریب پہنچا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولا، اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا، گرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے سیگے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لی، مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین، نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی۔ رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اس صبح تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خوب ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی۔ ہر منظر اور ہر واقعہ ذہن کے صفحات سے اس طرح تازہ ہو گیا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے وہ بے تکلف پڑھتے چلے جا رہا ہے، اور اب اس کتاب کا سب سے روشن ورق اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سر تا سر روشنی اور سراپا نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا، مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یا شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی در اندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحے بھر میں لوٹ لیتا ہے۔ کسی بھی بہانے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحے کی حیوانیت، ایک لمحے کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا، خاموشی کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی
مگر انتہائی متنرم آواز نے توڑا۔ نانا ابو، جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی ہے، اب جلدی سے ہوٹل چلیے۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی قطعاً نہ تھی۔ اسے ہلکا سا چکر آیا۔ بزرگ جو اس کیفیت سے قطعاً بے خبر تھے بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے، جو ایک نفیس طبیعت خاتون تھی، عبداللہ سے پوچھ لیا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بمشکل عبداللہ کی زبان سے الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمینہ، تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا۔ میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے، یہ میری بیٹی آمینہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلا سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر جسے وہ رات خواب میں عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا، اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ خواب۔ معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 5 یا 6 مہینے پہلے جو سفر ہمارا شروع ہوا تھا، جو کتاب کو کور کرنا ہم نے شروع کیا تھا، جس کتاب کا نام جب زندگی شروع ہوگی تھا، آج الحمدللہ وہ کتاب کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اختتام پر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سے یہ وعدہ کریں خود سے کہ جب تک زندہ ہے اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ یاد رکھیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر، کی ہوئی غلطی پر شرمندہ ہو اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرے اور معافی مانگے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اور میری آپ سب سے گزارش رہے گی کہ آج سے یہ وعدہ کریں خود سے کہ ہم قرآن پاک کو مکمل تفصیل اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کے لیے دین حق پر قائم رہنا آسان فرمائے۔ میں آپ سب سے وداع لیتا ہوں اس پیاری حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہوتے کہ تم کوئی گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو لے جاتا جہاں وہ چاہتا، پھر وہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو پیدا کرتا جو خطا کرتی اور اللہ سے توبہ کرتی اور اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہوتا۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔